فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آپ کا استقبال ہے میرے چینل مسائل شریعت آن لائن پر۔ میں آپ کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے ایسے مسائل جن کو لے کر کے ہمارے احباب اہل سنت بہت پریشان رہتے ہیں، وہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا، ہم لوگوں سے اگر جو نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ہم کوئی ایسا طریقہ جو بہت آسان ہو اور بہت ایزی ہو، کیونکہ اکثر بیشتر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، جوانی کا حصہ، وہ زیادہ گناہوں میں گزر جاتا ہے اور اس وقت نماز کا خیال انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ اگر ہماری 10-15 سال کی نمازیں بھی ہوں تو ہم بآسانی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہم پر نمازیں فرض کر رکھی ہیں اور یہ ہماری زندگی کا عظیم فریضہ بھی ہے، تو اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ تو کہتے کوئی ایک ایسا طریقہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نماز ادا کریں اور وطر کی قضا کس طریقے سے کریں، یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ العزیز، میں آپ کو حضور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے بتائے ہوئے ایک آسان طریقے سے جو ہے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے آپ کا دل بھی چاہے گا اور آپ بآسانی سے ان کو ادا بھی کر لیں گے۔ آج کل لوگوں میں یہ ڈر ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں کیسے ادا کروں، لیکن حضور سید اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر بہت ہی آسان طریقے سے چار چیزیں ہمارے لیے بتائی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن میں اگر جو آپ کی ایک دن میں نمازیں چھوٹتی ہیں وہ آپ پر 20 رکعات ہوتی ہیں، 20 رکعتیں، 17 فرض ہوتی ہیں اور 3 جو ہے وطر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب جب آپ کی 20 رکعتیں آپ کو دن میں پڑھنی ہے تو اب آپ کو نیت کیسے کرنی، نیت کے بارے میں پوچھا ہمارے بھائی نے۔ تو دیکھیں نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جس نماز کو ادا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو نیت میں یہ کہنا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر، سب سے پہلی والی، سب سے پچھلی والی۔ تو بالغ ہونے کے بعد آپ کی جو سب سے پہلی نماز چھوٹی ہوگی فجر کی، وہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ظہر کا نام لیں، پھر آپ عصر کا نام لیں، پھر مغرب کا نام لیں، پھر عشاء کا نام لیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے لگاتار کہتے رہیں تو اس سے آپ کی وہ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی جو آپ کی بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے چھوٹی تھی اور قضا ہوئی تھی۔ یہ تو معاملہ ہو گیا نیت کرنے کا طریقہ، نیت کیسے کریں۔ اب جن لوگوں کی بہت زیادہ نمازیں چھوٹ چکی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ یار اتنی نمازیں چھوٹ گئی، کس طریقے سے ادا کریں گے؟ تو ان کے لیے حضور سید اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی آسان طریقہ بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے سب سے بڑی سہولت تو یہ ہو سکتی ہے، پہلا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی جگہ کیا کرے، صرف ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ اور ایک بار سبحان ربی العظیم کہے، لیکن اس میں ایک چیز کا احتیاط کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ سر جب سجدے میں چلا جائے تب سین شروع کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، ایسے رکوع میں جب پورا جھک جائے تب جا کر سبحان ربی العظیم کہے، اور جب سبحان ربی العظیم میم آ جائے تو اس کے بعد منڈی اٹھائے، ایک بار کہہ لے گا تو بھی اس کا کام چل جائے گا۔ یہ پہلا طریقہ ہے جو آپ اپنی قضا نمازوں کے پڑھنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تخفیف جو ہے کثرت قضا والے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور دوسری تخفیف کیا ہے، دیکھیے دوسری تخفیف یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملانی پڑتی ہے، سورہ فاتحہ اور پھر ایک سورت، سورہ فاتحہ پھر ایک سورت۔ آخری کی جو 2 رکعت ہوتی ہے اس میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا پڑتا ہے، لیکن حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمد شریف کی جگہ قضا نماز پڑھنے والا اگر فقط جو ہے وہ صرف اتنا کہہ دے گا الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ 3 بار کہہ دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یہ اس کے لیے آسانی ہے۔ مگر یاد رہے کہ وطر کی 3 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملانا ضروری اور لازمی ہے۔ یہ ہو گئی دوسری تخفیف۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ جب آخری
جو ہے آپ رکعت میں بیٹھیں گے اور آپ کو سلام پھیرنا ہے تو اس کے میں جو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں ان تمام درود ابراہیم کی جگہ کچھ بھی نہ پڑھتے ہوئے آپ صرف اتنا پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا کہنے اور سلام پھیر لیں۔ اس میں آپ کی تخفیف ہو جائے گی، 3 تخفیفیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ آپ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لیں۔ کیا فقط آپ جو ہے پہلے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کے بعد میں پھر آپ کیا کریں 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے یہ چوتھی تخفیف آپ کے لیے ہو جائے گی اور آپ بآسانی سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ جو حضور سید اعلیٰ حضرت نے بتایا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اپنی قضا نمازوں کو ضرور ادا کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔